ہم انہیں سرماؤنٹ کریں گے اور اس کے لیے قدم بقدم ہم ملک کو آہستہ آہستہ آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جہاں ہمیں داخلی بحران کا سامنا ہے وہیں ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر اس وقت گلوبل اکانومی بھی انفلیشن اور ریسیشن کا شکار ہو گئی ہے. اور اس لیے اس وقت ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سب نے بہت محتاط اپنی پروجیکشنز کی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے کہ جن پر اس صورتحال کا بوجھ پڑ سکتا ہے. تو ہم پر بھی اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ابھی حال ہی میں $30 ارب کی ہمیں چوٹ پڑی ہے سیلاب کے نتیجے میں, کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے نتیجے میں, لیکن اسے بھی الحمدللہ پاکستان نے فیس کیا ہے. کوئی اور ملک ہوتا اتنی بڑی تباہی کے بعد شاید وہ کولیپس کر جاتا, لیکن ہمارے فنڈامنٹلز مضبوط ہیں. دنیا والے کہہ رہے تھے کہ شاید 10 سے 15 ہزار اموات ہوں گی اتنی بڑی تباہی کے نتیجے میں, اور پاکستان نے مینج کی صورتحال اور 1700 سے کچھ اوپر جانی نقصان ہوا. پھر لوگ سمجھتے تھے, باہر سے آنے والے وفد یہ سمجھتے تھے کہ ہزاروں لوگ سیلاب کے بعد وبا اور بیماری کے نتیجے میں ہلاک ہوں گے. الحمدللہ اس صورتحال کو بھی ہم نے مینج کیا. تو پاکستان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے اور ان سے کامیابی سے آگے نکل سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پاکستان کو جو کہے کہ ڈیفالٹ ہوگا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا, پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. پاکستان ڈیفالٹ نہ کیا ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ کرے گا. ہم جو چیلنجز ہیں ان کے لیے سب مل کر کام کریں گے, اور اب پاکستان کو ان چیلنجز سے کیسے نکالنا ہے, کیسے آگے لے کر جانا ہے, یہ کام سیاسی تقسیم سے بڑا کام ہے. کوئی ایسے شعبے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنی سیاسی ٹوپی کو اتار کے صرف پاکستان کی ٹوپی پہننی پڑ چاہیے, اور معیشت ان ایک شعبوں میں ہے کہ جس کے اوپر نیشنل کنسنسس ہونا ضروری ہے, جس پر سیاست کی پرچھائی نہیں پڑنی چاہیے. کئی دنیا کے ملک ہیں جہاں سیاسی بے یقینی ہوتی ہے, لیکن وہ معاشی مفادات پہ ملک کے معاشی مفادات کو لاک کرتے ہیں اور ان پر اجازت نہیں دیتے کہ کوئی سیاست کرے. تو پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کے اقتصادی مستقبل پر بھی ہمیں سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے. آج جن حالات کا ہمیں سامنا ہے یہ وہ حالات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے قومی اسمبلی کے اندر جب اپوزیشن میں تھے اس وقت تقاریریں کی ہوئی تھیں کہ جو پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں, ڈیویلیویشن کی, پالیسی ریٹ ڈبل کرنے کی, بغیر سوچے سمجھے ہاٹ منی کا پرسوٹ ہو رہا تھا, ان کے اثرات اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اگلے 10 سال تک ملک بھگتے گا, اور ابھی ہم وہی اثرات ابھی شاید اور بھگتیں گے. ابھی تو ڈیمیج کنٹرول کے اندر ہم ہیں. وہ جو ویژن 2025 کا پروگرام تھا جس کے تحت ہم نے 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں آنا تھا, اس کو بھی اس ٹوکری میں پھینک دیا گیا, ڈسٹ بن کے اندر, ردی کی ٹوکری میں. اور پھر کوئی ویژن نہیں تھا, 4 سال ملک ریڈر لیس چلتا رہا, نہ شارٹ ٹرم پلان تھا, نہ میڈیم ٹرم پلان تھا, نہ لانگ ٹرم پلان تھا. تو یہ وہ ہماری غلطیاں ہیں کہ جن کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں, اور ان کا انشاءاللہ تعالی پوری طرح ہم پرائم منسٹر کی قیادت میں پرعزم ہیں کہ ہم انشاءاللہ ملک کو درپیش مشکلات اور چیلنجز کا سامنا بھی کریں گے اور حل بھی کریں گے. لیکن اس کے اندر سب سے کریٹیکل تعلق پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. پاکستان کے پاس آگے بڑھنے کے 2 بنیادی اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر انیبلمنٹ, کیونکہ پبلک سیکٹر کے پاس پیسے ختم ہیں, پبلک سیکٹر کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اب پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ہی انجن آف گروتھ ہے جس کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس میں مقامی سرمایہ کاری بھی ہے اور اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملک کے اندر بزنس کی کلائمیٹ کو اور انوائرمنٹ کو بہتر کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں مکمل یکسوئی کرنی ہے. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 پرائرٹی شوڈ بی ایکسپورٹس, ایکسپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. پاکستان کی 75 سالہ
معاشی میدان میں ناکامی کی بڑی وجہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو نہ لینا ہے، اور اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ جو باقی ہمارا ٹرم ہے شاید ہم اس میں بہت بڑی ری سٹرکچرنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر پالیسی لیول پر اور سمت کی سطح پر ہم پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو ایکسپورٹ اورینٹیشن دے دیں کہ پاکستان کا ہر بزنس مین اپنے لیے یہ ٹارگٹ بنائے کہ وہ کتنے ڈالر کما سکتا ہے، اور پاکستان کا ہر سرکاری ادارہ بھی یہ ٹارگٹ بنائے کہ وہ کتنی فارن ایکسچینج ارن کرنے میں سہولت کاری کر سکتا ہے، پاکستان کی ہر ایمبیسی اور ہر اکنامک کاؤنسلر اس کی جواب دہی اس بنیاد پہ ہو کہ اس نے پاکستان کے لیے کتنی ایکسپورٹس جنریٹ کی ہیں، پھر ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ تو اگلے ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو قومی سطح کا ہے کہ ہم 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو 100 ارب ڈالر پہ لے جانے کے لیے کیا 5 سے 7 سال لیں گے یا 10 سے 15 سال لیں گے۔ اگر ہم نے 10 سے 15 سال لیے تو پھر ہم ڈوب جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اگلے 5-7 سالوں میں ایک ایکسلریٹڈ گروتھ کی ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے راستے میں مشکلات ہیں، گلوبل ریسیشن ہے، لیکن ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا پورٹ فولیو ہے ابھی تک وہ بنیادی طور پہ کموڈٹی نوعیت کا ہے یا لو اینڈ کا ہے جو بیسک نیڈز کے سے متعلق ہے۔ تو جب ریسیشن آتا ہے تو اس میں جو ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں ان کے اندر کانٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ لوگوں کی برقرار رہتی ہیں، ان کو وہ ضرور کنزیوم کرتے ہیں۔ تو شاید اس گلوبل ریسیشن سے ہم اتنا متاثر نہ ہوں کہ جتنا ویلیو ایڈڈ والی اکانومیز جو ہیں ان کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹ کے اندر کسی قسم کا بریک نہ آئے، اور ہم نیو مارکیٹس کو تلاش کریں، اور اس کے بعد 2024 سے جب گلوبل سطح پہ اکانومی دوبارہ ریوائیول کی طرف جائے تو ہم تیزی کے ساتھ اپنی ایکسپورٹس کو گرو کر سکیں۔ ایک جو چیز ہم نے کہی اور تمام بزنس مین سے اور چیمبر سے میں نے ریکویسٹ کی تھی وہ چائنا مارکیٹ ہے۔ 2,25,000 ارب ڈالر کی چائنا امپورٹ کرتا ہے ہر سال، 2.25 ٹریلین ڈالرز کی امپورٹ چائنا کرتا ہے ہر سال، اور اس 2,25,000 ارب ڈالر کی امپورٹ میں ہمارا حصہ ہے 3 ارب ڈالر۔ ناقابل یقین اور ناقابل قبول۔ ہمیں کم از کم دیکھنا ہوگا کہ اگلے 3 سے 5 سال میں ہم چائنا کے اندر اپنی ایکسپورٹ کو 20 سے 30 ارب ڈالر پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں فوری طور پہ۔ ایک بہت بڑی وہاں پہ اپرچونٹی ہے۔ ہم نے ایک انالیسس شیئر کیا تھا پلاننگ کمیشن نے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسی کیٹیگریز جہاں پہ ہماری کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے ہم ان ایریاز میں بھی آدھا پوٹینشیل اپنا ریلائز نہیں کر رہے۔ وہ چیزیں کہ جو ہم یورپ اور امریکہ میں بھی بیچ پاتے ہیں وہ ہم چین کے اندر بالکل ان کو بیچ نہیں پا رہے، اور ایسی چیزیں کہ جو چین میں ہم کامیابی سے بیچ رہے ہیں اس میں ہمارا مارکیٹ شیئر بہت کم ہے۔ تو ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہماری بزنس اور پرائیویٹ سیکٹر نے کو اب لک چائنا پالیسی اختیار کرنی چاہیے فار ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ۔ دیکھیے پوری دنیا سے لوگ اٹھ کے انڈیا آ رہے ہیں جی 1 بلین کی مارکیٹ ہے، ہمارے پاس 1.5 بلین کی مارکیٹ چائنا کی پڑی ہے اور ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس سے آج تک فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ماضی کا گیپ ہے، اور یہ سی پیک کا منصوبہ اسی طرف ایک قدم تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے بھی 4 سالوں میں بند کر دیا گیا جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں شروع کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی ایفرٹ کی ضرورت ہے اور پارٹنرشپ کی ضرورت ہے۔ یہ جو فورم ہے اس کا مقصد ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کٹھے بیٹھیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پلاننگ منسٹری یہ رول آفر کرتی ہے آپ کو، پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کو، کہ آپ کے جو بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے مسائل ہیں ہم 1 ونڈو آپریشن یہاں پہ قائم کر دیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیے ساری پبلک سیکٹر کی محکمے یہاں موجود ہیں جن کے ساتھ بزنس کا
کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، تاکہ آپ کے ہم باقاعدہ مل کر مسائل کی نشاندہی کریں اور ان کو انتظامی بنیاد پہ جو مسئلے حل ہونے والے ہیں وہ حل کیے جائیں، تاکہ آپ کے راستے میں جو ریڈ ٹیپ ہے یا رکاوٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں ممبر پرائیویٹ سیکٹر سے کہوں گا کہ وہ پریزنٹیشن آپ کو پہلے دیں کہ جو ہم نے پچھلی میٹنگ کی تھی اس میں کیا کیا باتیں طے ہوئی تھیں، ان کے اوپر کیا عمل درآمد ہو سکا ہے، اور اگر کسی وزارت نے کوئی قابل تسلی کام نہیں کیا تو ان کو بھی ہم ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں اس کے اوپر کام کیا، اور آئندہ اس قسم کی لغزش نہیں ہونی چاہیے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی میرا ایک گلہ ہے کہ میں مسلسل 3 مہینوں سے ہر چیمبر کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں تجاویز بھیجیں کہ جہاں جہاں انتظامی طور پہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، ریڈ ٹیپ ہے، آپ کے راستے میں کوئی اوور ریگولیشن ہے، کون سی ایڈمنسٹریٹو ریفارم ہے، کون سی لیگل ریفارم ہے جس سے ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، آپ تجاویز دیں۔ ابھی تک ہمیں کوئی ٹھوس تجاویز موصول نہیں ہوئی۔ سو ہم تو مائل بے کرم ہے، کیا ہے وہ کوئی سائل ہی نہیں، وہ ایک شعر ہے نا، ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ تو ہم آوازیں لگا رہے ہیں کہ آئیے آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں دیجئے، ہم آپ کے وکیل بن کے ان کو اندر حکومت کے حل کریں گے، تو برائے مہربانی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں۔ We want to develop a strong public-private partnership, government-private sector partnership as Team Pakistan، تاکہ ہم مل کر پاکستان کو اس بحران سے نکالیں اور ایک فاسٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر اسے ڈال سکیں۔ بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں اس وقت وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔